اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی، 100 روپے والی چیز 200 روپے 250 روپے میں مل رہی ہے۔ بہت زیادہ اماؤنٹ بھی کما لی نا، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو گائیڈنس آن رمضان، دس از حماد انور۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، رمضان کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک دن پہلے کسی چیز کا ریٹ 100 روپے تھا، 150 روپے کا۔ اب جس چیز کا ریٹ 100 روپے تھا، جو ہی رمضان سٹارٹ ہوا تو اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی، 100 روپے والی چیز 200 روپے 250 روپے میں مل رہی ہے، 150 والی 300 میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب عام جو فروٹ ہے، فروٹ کا ریٹ تو میں سن کے حیران ہو گیا، ایک دن کے اندر اتنی زیادہ مہنگائی۔ ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے، اکنامیکل سچویشن پاکستان کی کچھ اس طرح کی ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ مینٹین نہیں ہو رہی، اکنامیکل سچویشن سٹیبل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ لیکن ایک دن کے اندر اتنی زیادہ مہنگائی، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ بہت سے برانڈ ایسے بھی ہیں، بہت سے مالز ایسے بھی ہیں جو کہ رمضان میں سیل لگا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ خریدیں گے تو اس کا اتنا ریٹ ہے، یعنی کہ عام ریٹ سے کم ریٹ پہ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے تو ہم چیزوں کو مہنگا کر کے بیچیں اور پروفٹ کما لیں۔ یہ بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے مہنگائی کر لی، ٹھیک ہے، آخر آپ کی یہ جو پیسے ہیں، آپ نے جو اماؤنٹ آپ پروفٹ لے رہے ہیں، آخر کتنی دیر چلے گی؟ آپ اس پورے مہینے کے اندر کتنا پروفٹ کما لیں گے؟ لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، کتنا آخر زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ اماؤنٹ بھی کما لی نا، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے۔ روزانہ ہر ایک مسلمان کی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ چلو روزہ رکھا ہوا تو افطار میں کچھ فروٹ بھی ہو جائیں گے، کچھ سیلڈ بن جائے گا، کچھ دیگر لوازمات چیزیں بھی ہوں گی۔ لیکن ان چیزوں کو اتنا مہنگا کر دیا جائے کہ ایک عام بندے کی پہنچ سے ہی باہر ہو۔ اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اب آپ نے تو مہنگائی کر دی، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا۔ اور بہت سے ایسے بھی دکاندار، بلکہ بہت سے تو نہیں، بہت کم ہوں گے جو رمضان آئے تو کچھ سیل وغیرہ لگا دیتے ہیں، پروفٹ کم رکھ کے، مارجن کم رکھ کے، تو زیادہ سے زیادہ اپنی سیل کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ مارجن کم رکھیں گے، اگر اپنا پروفٹ کم رکھیں گے تو زیادہ آپ کی سیل ہوگی، تو اس حساب سے آپ کا جو کریڈٹ ہے وہ زیادہ بنے گا۔ لیکن کیا کریں، ہمیں یہی ہوس ہے کہ جتنا زیادہ مال ہو، جتنا زیادہ مال ہو۔ میں نے تو ایک حدیث پاک پڑھی تو مجھے بڑا جو ہے نا وہ افسوس ہوا کہ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے مسلمانوں کی مالی چیزوں میں سے کسی کو تنگی پیدا کرنے کے لیے مہنگا کیا، اللہ پاک اسے قیامت کے دن ضرور بڑی آگ میں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آگ کا عذاب اپنے لیے خود جمع کر رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے تو یہ لوگ کہیں گے کہ پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے۔ تو یہ بات آپ مجھے بتائیں، چلیں جس نے بھی مہنگائی کی، اگر اس نے یعنی جس نے مہنگائی کی ہے قصداً مسلمانوں میں تنگی پیدا، ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ مائنڈ ہوگا کہ رمضان ہے تو ہر کسی نے لینا ہی لینا، مجبوری ہے تو بس ان کی کھا لو دھیڑ لو بس اب۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے نا، جس نے بھی کی، جس نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے نا، اب جتنا مارجن ایک معمولی سا بنتا ہے آپ کا، آپ لے لیں تاکہ آپ کے کسٹمر کو بھی اتنا زیادہ فیل نہ ہو، تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ لیکن اگر آپ نے بھی وہی حساب رکھا، وہ کھال ادھیڑنے والا، تو میں تو پریشان ہوں کہ بھائی کل بنے گا کیا ہمارے ساتھ۔ تو کوشش کیجئے کہ ہر دکاندار ایسا نہیں ہے، ہر سیل مین ایسا نہیں ہے، ہر مال والا بھی ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا مارجن رکھ لیجئے،
لیکن کوشش کیجیے کہ مارکیٹ سے تھوڑا سستا اپنا کھانے پینے کی اشیاء کو سیل کیا جائے تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. لوگ وہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے روزوں میں آسانی ہو سکے. آپ آسانی پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. میری باتیں سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.